بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جو شخص نماز عصر کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت عطا کرے گا اور نماز عشاء کے بعد غیب سے پیسے مل جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، جو شخص نماز عصر کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا۔ انشاءاللہ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر یہ تسبیح پڑھی جائے تو انشاءاللہ آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ اس آیت کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کو فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھے گا تو مرتے وقت اس کا ایک پاؤں قبر میں اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پہ روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی ترجمہ، تمام نمازیں خصوصی بیچ والی نماز عصر کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی نماز عصر پڑھے گا۔ ابن ابی خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس سے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ یہ وہ شخص کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہو اور ہوں تو نہایت آسان ہو، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر عصر میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے کہ کہاں سے آئے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑی، گویا اس کے اہل و عیال اور مال چھن گیا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی یعنی فجر اور عصر کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کے جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آیت آیت الکرسی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نفع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تیری اور تیری اولاد کی نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پہ یہاں تک کہ
تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، یعنی گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھو، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے۔ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی 255 آیت جو بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے، اس میں توحید، ذات و عظمت، صفات الہی بیان فرمائی گئی ہے۔ مسلمان یہ آیت بالخصوص خوف و خطرے کے وقت پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت و رفت والی آیت ہے اور اس بلندی برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، اس کی کبریائی، بڑائی، صفات میں مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ اعلیٰ مرتبہ اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیات قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلا 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جنس و ان سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی کوشش کرے اور اس آیت کے فیض و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن پاک ہے۔ ایک روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روک سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ سکے۔ آپ نے اس کو عصر کی نماز کے بعد کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے وظیفے کے فضائل 2 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے آپ کوئی بھی وظیفہ شروع کریں تو اس سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، عصر کی نماز آپ جب ادا کر لیں تو سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو آیت الکرسی پڑھنا نہیں آتی، تو میں ایک دفعہ آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو اپنے پاس محفوظ کر لیں تاکہ جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں تو آپ یہ آیت سن لیں اور آپ کو یاد ہو جائے۔ آیت الکرسی کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی نہیں، وہ زندہ ہے،
نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، سب کا قائم رکھنے والا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور اس پہ گرا نہیں گزرتی۔ ان دونوں کی حفاظت اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ دوستو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیں تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، عمل مکمل کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجات ہوں، جو بھی آپ کی خواہشات ہوں، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ بے شک وہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے رو رو کے گر گڑا کے مانگنا بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مانگیں گے نا تو وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ وہ دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ جب آپ عصر کی نماز ادا کریں تو اس کے بعد یہ آسان سا وظیفہ کریں گے تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔